الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، دشمنان اسلام کی طرف سے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے تھے؟ تو ایک بڑا اعتراض جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں پر اٹھایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے
کہ یہ اعتراض اٹھانے والے ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے مرد بھی ہیں اور ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 11 نکاح ہوئے ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھیں اور ان کے پس پردہ جو فائدے امت کو اور مسلمانوں کو معاشرتی طور پر حاصل ہوئے ہیں وہ فائدے ہم سمجھیں اور انہیں ذہن نشین کریں۔ تو آج کے یہ مختصر گفتگو اسی حوالہ سے ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 11 نکاح ہوئے ہیں ان کے پس پردہ فائدے اور حکمتیں کیا کیا رہی۔ اس کے متعلق گزشتہ خطبہ کے اندر بھی مختصر گفتگو ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اور دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے۔ اور یہ دونوں خواتین ایسی تھیں کہ جنہیں اپنے بڑھاپے کے اندر ایک سہارا کی ضرورت تھی، انہیں ایک کفالت کرنے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ایک مرد چاہیے تھا، اور اسی نقطہ نظر سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو عورتوں سے نکاح فرمایا کہ ان کے بڑھاپے کے اندر اور جب ان کا کوئی سہارا آسرا نہیں تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک سہارا بھی عطا فرمایا اور ان کی کفالت بھی فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی بیوی ہیں کہ جو کنواری ہیں، باقی ساری بیویاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ
9 برس کی عمر میں ہوا ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 برس تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی. تو سب سے بڑا اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نکاح پہ اٹھایا جاتا ہے کہ 50 سال کی عمر ہے اور 50 سال کی عمر کے اندر ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. یہ ایک اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر اٹھایا جاتا. اب اس کے اندر حکمت کیا تھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر انسان کی 2 طرح کی زندگی ہے. ایک زندگی انسان کے گھر کی ہے، 4 دیواری کی ہے، اور ایک زندگی انسان کی اس گھر سے باہر 4 دیواری کے باہر کی زندگی ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گھر کے باہر کی زندگی تھی تو اس کو دیکھنے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام موجود تھے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر کی زندگی ہے اس کو بھی امت تک پہنچایا جائے، اس کو بھی انسانیت تک پہنچایا جائے، اور تاکہ انسانیت کو یہ معلوم ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلوک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا برتاؤ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر جب تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے کیا کیا معمولات تھے، یہ ساری زندگی تاکہ امت تک پہنچ جائے، انسانیت تک پہنچ جائے، اس کی ضرورت تھی. اور باقی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ میں نے عرض کیا سب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھیں. تو اس کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ بیوی ایسی ہو جو ذہین ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، جوان ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو سمجھ سکے اور وہ زندگی دوسروں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکے. تو اس بات کی ضرورت تھی، اور یہ ساری صفات حضرت عائشہ کے اندر موجود تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ جوان بھی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غضب کی ذہانت عطا فرمائی تھی. بہت ذہین فطین آپ عورت تھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی تھی اس گھریلو زندگی کو باقی امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوا ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کی عمر کم تھی، 9 سال تھی. تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر اس عمر تک جب بچیاں پہنچتی تھیں تو وہ جوان ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی گرم خوراک، کہ اس زمانے میں کھجور استعمال ہوتا تھا خوراک کے لیے، اور یہ سب سے بڑی خوراک تھی، سب سے بڑی زیادہ طاقت والی خوراک سمجھی جاتی. اور اسی طرح کھجور کے ساتھ دودھ استعمال ہوتا تھا. تو خوراک گرم تھی اور علاقہ بھی گرم تھا. تو خوراک اور آب و ہوا گرم ہونے کی وجہ سے اس زمانہ کے اندر بچیاں جلد جوان ہو جایا کرتی تھی.
اور جب ہمارے زمانے میں جو یعنی جوانی کی عمر سمجھی جاتی ہے 20 سال 25 سال کی عمر، تو جب اس عمر کو وہ بچیاں پہنچتی تھی تو وہ بوڑھی نظر آتی تھی. تو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جوان تھی، بالغ تھی. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر حیا کی صفت کو طاری کر دیا. آپ کے اندر حیا والی صفت پیدا فرما دی اور آپ کے اندر وہ سارا یعنی سمجھداری پیدا کر دی، عقل مندی پیدا کر دی جو ایک بڑی عمر کی خاتون کے اندر ہوتی ہے. اس 9 سال کی عمر کے اندر وہ ساری صفات اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر پیدا فرما دی کہ جو ایک بڑی اور میچور خاتون کے اندر جو صفات ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی آپ نے جو دیکھی ہے اور جو زندگی آپ نے نوٹ فرمائی ہے وہ ایک کم عمر بچی کی وہ کام نہیں کر سکتی جو حضرت عائشہ نے کام کر کے دکھایا. تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی تھی اس کو انسانیت تک پہنچانا مقصود تھا، اور وہ اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ کام لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی انسانیت تک پہنچائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چوتھا نکاح ہوا ہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. آپ کا خاوند غزوہ بدر میں شہید ہو گئے اور آپ بیوہ ہو گئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش فرمائی کہ میری بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے، اس کا کوئی سہارا بن جائے، اسے کوئی اپنے جوڑ کا خاوند مل جائے. اور جب ان کے خاوند کا شہید ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فوت ہو چکی تھی. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آ کر یہ پیشکش کی کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق سوچوں گا، غور کروں گا. تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، نکاح نہیں کیا. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی نکاح کرنے سے انکار کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان رہنے لگ گئے.
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی اس پریشانی کا اظہار فرمایا اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اسلام لائے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس دین اسلام کی بنیاد پر ہم نے ہجرت کی، دین اسلام کی بنیاد پر ہم نے اپنے وطن کو خیر آباد کیا، دین اسلام کی بنیاد پر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور یہاں آ کر مکہ مدینہ کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمارے اس غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسا بھائی چارہ ہے، یہ کیسا ہمارے درمیان ایک اخوت کا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ پریشانی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تیری بیٹی کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر خامد ملے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھدار تھے، فوراً سمجھ گئے اور حضور صلوات والسلام کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو قبول فرما لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ تو ان کو بھی بڑھاپی کی ان عمر میں ایک سہارا مل گیا اور ایک بہترین کفالت کرنے والا مل گیا۔ اب یہ جو دو نکاح ہوئے ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ، یہ جو دو نکاح ہوئے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوا ہے اور ان کے اندر کیا مصلحت تھی، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ معاشرتی طور پر، سماجی طور پر اس بات کی ضرورت تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ان دونوں نکاحوں میں ایک مصلحت یہ بھی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ بھئی فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، فلاں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، تو اگر اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہو جائے تو یہ تعلق اور رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ہم کبھی کبھی اس بنیاد پر بھی آپس کے اندر رشتے ناتے بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ دو حضرات اپنی زندگی کے اندر ہر موقع پر کھڑے رہے، ہر موقع پر ساتھ دیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دونوں حضرات کو مزید قریب کیا جائے، ان دونوں حضرات کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ مزید مضبوط کیا جائے۔ اس بنیاد پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں حضرات کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح فرمائے۔ یہ ان دو نکاحوں کے اندر ایک جو ہے وہ بڑی مصلحت تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پانچواں نکاح فرمایا وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان کے خاوند بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہو چکے تھے، 50 سال سے عمر زیادہ ہو چکی، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، تو اس عمر کے اندر بھی انہیں کفالت کی ضرورت تھی، ایک سہارا کی ضرورت تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کفالت کے پیش نظر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے وہ نکاح فرمایا ہے۔ تو آپ کی کفالت کرنے کے لیے اور آپ کو سہارا دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ
وہ بھی غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے، اور آپ کی 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور آپ کے سارے بچے یتیم ہو گئے، سارے بچے یتیم ہو گئے، کوئی آسرا سہارا، کوئی چھت دینے والا نہیں تھا، بے آسرا خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں، بڑھاپی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ تو اس حالت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اول تو آپ نے انکار کر دیا، اور آپ فرمانے لگیں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھاپی کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، اور اس عمر کے اندر میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے یتیم بچے ہیں، اور ان یتیم بچوں کا بوجھ لے کر میں آپ کے حرم میں نہیں آنا چاہتی، میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، میں آپ کے کفالت کے اندر ان یتیم بچوں کو نہیں دینا چاہتی، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی ان بچوں کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو جواب آیا، تو آپ نے فرمایا جہاں تک بوڑھا ہونے کا تعلق ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں تک آپ کے بچوں کی بات ہے تو میں ان بچوں کا کفالت کرنے کی نیت سے، ان کا سہارا بننے کی نیت سے، ان کی پرورش کرنے کی نیت سے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کی ایسی پرورش فرمائی کہ وہ اپنے سگے باپ کو بھی بھول گئے، سگا باپ بھی یاد نہیں رہا۔ اس طرح بہترین طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان یتیم بچوں کی پرورش فرمائی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حکمت تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جس کی بنیاد پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا ہے، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ہیں زینب بنت خزیمہ، اور دوسری ازواج مطہرات میں سے ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی۔ اب اس کی مصلحت بھی سمجھ لیجئے، اور ان کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کے اندر بھی موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ نکاح کیوں ہوا ہے۔ تو مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ عرب کے اندر جو کوئی آدمی منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیتا تھا، تو عرب والے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح حقیقی بیٹا وراثت کے اندر شریک ہوتا ہے، تو وہ بھی منہ بولے بیٹے کو وراثت کے اندر شریک سمجھتے تھے۔ اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عرب والے منہ بولے بیٹی کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ 2 باتیں ان کے اندر تھی، یعنی منہ بولے بیٹے کو جائیداد کے اندر بھی شامل رکھتے تھے، جائیداد کے اندر بھی وہ سمجھتے تھے کہ اس کا حصہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے منہ بولے بیٹی کی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کو حرام سمجھتے۔ اب یہ ان کے اندر یہ ایک رسم تھی۔ اب اس رسم کو ختم کرنا مقصود تھا، اس رسم کو بتانا یہ تھا کہ یہ ایک باطل رسم ہے، یہ تم نے بنا لی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نے نبی بن کر دنیا کے اندر آنا نہیں تھا، آپ آخری نبی تھے، تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنا جو ہے وہ مقصود تھا۔ اب وہ اسی نکاح سے ختم ہوئی۔ کیسے؟ کہ حضرت
زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کی صفات تو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا نام قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں ہوا ہے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سورہ احزاب کے اندر ذکر ہوا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت زید کے ساتھ۔ تو حضرت زید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپس کے اندر نباہ نہ ہوا، کیونکہ حضرت زینب یہ ذرا اونچے خاندان کی تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام بن کے آئے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو اس لیے آپس کے اندر نباہ نہ ہوا، جوڑ نہ بنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لی گئی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس نکاح کو اور شادی کو ختم کرنا چاہتے۔ تو پہلے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش کی اس کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن بات نہیں بنی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی اور طلاق ہو گئی۔ تو طلاق کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی پہلے بیوی رہ چکی تھی۔ تو یہ نکاح میں نے عرض کیا کیوں ہوا، کیونکہ وہ رسم جو چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، اور منہ بولا بیٹا وراثت کے اندر شریک ہوتا ہے، اس رسم کو ختم کرنا تھا اور بتانا تھا کہ اسلام کے اندر اس کے متعلق کوئی ہدایات نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی۔ تو یہ تو ایک فائدہ ہوا ہے، امت کو ایک فائدہ ملا ہے نا جی، کہ ایک جو غلط بات چلی آ رہی تھی، ایک غلط بات جو مشہور ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ذریعے اس کو ختم فرما دیا اور بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا نہ تو وراثت میں حقیقی بیٹے کی طرح شریک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح منہ بولے بیٹی کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ اسی طرح جو باقی نکاح ہوئے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان جو بیویوں کے ساتھ جو نکاح ہوئے ہیں، ان کے مختصراً میں یہ عرض کر دوں، ان میں سے بعض جو یہودی قبیلے تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ یہودی قبیلے ایسے تھے کہ جو مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر کے آ جاتے تھے، اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی ہے، بنو مستلق ہے۔ یہ جو قبیلے تھے یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، اور مختلف موقعوں پر یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان قبیلوں کے اندر نکاح فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حضرت ام حبیبہ جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ جو نکاح فرمائے، تو ان نکاح ہونے کے بعد یہودیوں کی طرف سے جو خطرات تھے مسلمانوں کو، اور یہودیوں کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، ان نکاحوں کے بعد وہ سارے کے سارے حملے ختم ہو گئے، اور وہ ساری کی ساری جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ سب سے بڑی مصلحتیں تھیں، اور یہ سب سے بڑے جو فائدے تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کے ذریعے اس امت کو حاصل ہوئے ہیں، اور دین اسلام کے جو ماننے والے ہیں مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اسلام کے اوپر یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر کوئی بھی اعتراض ہمارے سامنے آئے، کوئی بھی بات ہم پڑھیں یا کوئی بھی چیز ہمیں سننے کو ملے، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے
کہ جلدی سے اس کے متعلق اپنا ذہن نہ بنا لیا کریں، جلدی سے اس چیز کو نہ مان لیا کریں، جلدی سے اس چیز کو قبول نہ کر لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے، اور اگر وہ اعتراض ہو رہا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعوذ باللہ کردار کشی ہو رہی ہے اس کے اندر، تو اس کو اگر ہم فوراً مان لیں گے، قبول کر لیں گے، تو ہمارے اپنے ایمان کے اندر خطرہ پیدا ہو جائے، پھر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، پھر ہمارے ہاتھ سے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ فوراً ذہن نہ بنایا کریں، فوراً بات کو قبول نہ کیا کریں، بلکہ اس کے متعلق تحقیق کر لیا کریں اور پوچھ لیا کریں، علماء سے رابطہ کر لیا کریں، اہل علم سے رابطہ کر لیا کریں، تاکہ وہ جو خدشات اور وہ جو غلط باتیں ہمارے ذہن میں پل رہی ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ علماء کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے تو فوراً اس کو قبول نہ کریں، بلکہ علماء سے رابطہ کر کے تحقیق کر لیا کریں کہ آیا یہ بات کہاں تک صحیح اور درست ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیمات سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔